تو اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے ابو موسیٰ اشعری کہ کیا فرماتے تھے حضرت عمار ان کے بارے میں، اور کیا فرماتے تھے حضرت حذیفہ ان کے بارے میں، اور خود مولا امیر المومنین ان کے بارے میں کیا فرماتے تھے، اور کیا ان کا تعلق عقبہ کے لوگوں سے ہے یا نہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ اس میں ایک بھی حوالہ کسی بھی ہماری کتاب سے نہیں ہے، برادران اہل سنت کی کتاب سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے صحیح مسلم کا ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا، اور جلد نمبر ہے 6، اور آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 7037، اور یہ جناب ابو طفیل سے ہوئی۔ اور یاد رکھیں جب بھی کسی روایت کو، کسی موضوع کو خراب کرنا ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ رافضیوں نے مشہور کر دیا، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ رافضی تھے۔ جناب ابو طفیل خاتم الاصحاب ہیں، یعنی یہ سب سے آخری ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا، ان پہ صحابیت ختم ہو گئی اس ڈیفینیشن کے مطابق کہ جو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ البتہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو طفیل وہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور سب سے آخر تک وہ زندہ رہے۔ آپ کا انتقال 100 ہجری سے لے کر 110 تک ہوا، ان کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ان صحابی کو بھی مولا امیر المومنین کے دفاع کی وجہ سے اور منافقوں کو پہچاننے کی وجہ سے، اور بعض دفعہ یہ تمام ہستیاں ان لوگوں کے ساتھ ایک سخت رویہ رکھتے تھے، تو ان کو بھی کہہ دیا گیا رافضی اور غالی شیعہ اور مفرطن فی التشیع۔ کس کو؟ جناب حضرت ابو طفیل کو، عامر بن واصلہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ اب ان سے روایت ہے، ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ بولا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اصحاب عقبہ کتنے تھے؟ لوگوں نے حذیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اس کو۔ یہاں سے آپ دقت کریں کہ سامنے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، پرپل یا نیوی بلو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، قال كنا نخبر انهم 14، یعنی ایک شخص ہے کہ جس کا نام نہیں لیا جا رہا، کہ وہ کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی کہ رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے کہ جس کے نام کو یہاں پر چھپا دیا، اور وہاں پر جو ہے روایت میں فقط کہہ دیا ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان، کان بین رجل و اہل العقبہ۔ تو اتنی بات واضح ہے کہ لوگوں اور جناب حذیفہ کے نزدیک، اور جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخص اصحاب عقبہ میں سے ہے، اور وہ ایک طرح سے شاید گفتگو کر رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں، اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ اب اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ گرین سے ہے، تو یہ کس سے ہے؟ تو یہ ہے جناب حذیفہ سے۔ فَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ 15، اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں۔ یہ جملہ کوئی سادہ جملہ نہیں ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو تو 15 ہیں۔ باقی روایت آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جو آخری موضوع آ رہا ہے وہ وہی ہے کہ کچھ پانی لوگ پینے کے لیے پہلے پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی تھی۔ یہ اس روایت کو پورا پڑھ دیتے ہیں، اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو خدا رسول کہ دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں، یعنی ان کی خباثتوں کے نتائج ابھی سے لے کے قیامت، اس وقت سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک چل رہے ہیں۔ یہ وہ عام منافق نہیں تھے، یا وہ منافق نہیں تھے کہ جن کے نام لے دیے گئے، کیونکہ ان کے نام تو اتنے مشہور تھے، تو یہاں چھپانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی کہ عقبہ کے راستے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی، اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے، اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے، پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق، البتہ بریکٹ میں کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے، آپ نے ان پر اس دن لعنت فرمائی۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ تو اب یہاں پر آئیں کہ صحیح مسلم میں تو لفظ انہوں نے قالا کہہ کے بھی اس روایت کو کر دیا، لیکن بہت واضح نہیں کیا کہ یہ کون ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 38 اور صفحہ نمبر ہے 342۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، اور ایک موضوع کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو عنقریب آنے والا ہے، کہ یہاں پر ہم نے پہلا ہائی لائٹ کیا ہے ابن جمعی، اور ابن جمعی والی جو روایات ہیں وہ صحاح ستہ میں صحیح مانی جاتی ہیں۔ بس اس کو ذہن میں رکھیں، اس موضوع کو آئندہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے۔ ان ابی طفیل کہ جن کا ہم نے ذکر کیا، حدثنا ابو طفیل۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو رجل کہہ دیا، وہاں پر کنہ نخبروں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ انہوں نے رجل کہہ دیا۔ اسنادہ قوی علی شرط مسلم رجالہ ثقات رجال الشیخین۔ اچھا، اب یہاں پر اگلی جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 518۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بہت واضح کر دیا ہے کہ عربی میں واضح کر دیا ہے، فقال ابو موسیٰ الاشعری،
نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے واضح کر دیا ہے پس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا. تو روایت اب آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں معنی ذرا سے بدل گئے. حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ اور اہل عقبہ میں سے ایک اور آدمی کے درمیان کچھ تکرار سی تھی تو انہوں نے پوچھا میں تمہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس آدمی کے بارے میں یہ اس نہیں کہہ رہے، یہ جو مترجم ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ کون ہے، یعنی مولانا محمد اویس صاحب جو ہیں یہ اس آدمی کا نام احترام سے لے رہے ہیں. اب آپ دقت کریں، حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ اور اہل عقبہ میں سے ایک اور آدمی کے درمیان کچھ تکرار سی تھی تو انہوں نے پوچھا. کس نے پوچھا؟ حضرت حذیفہ نے نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا. کس نے پوچھا؟ جس سے تکرار تھی. میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ اصحاب عقبہ کی تعداد کیا تھی؟ اس پر لوگوں نے کہا. اب یعنی یہ بتا نہیں رہے تھے، تم اس کو بتا دو کیونکہ اس نے تم سے سوال کیا ہے. پس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا تحقیق ہمیں تو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 تھے. اب یہاں پر دیکھیں حضرت حذیفہ نے کہا اور اگر آپ ان میں ہوتے تو وہ 15 ہوتے. ان کا آپ بتا رہا ہے کہ یہ ابو موسیٰ اشعری سے مخاطب ہیں کہ اگر آپ ان میں ہوتے تو وہ 15 ہوتے. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ان کے نام کو چھپایا جا رہا تھا. اور یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شخص سوال کرنے والا کہہ رہا ہے اور کمال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان میں سے ہو تو پھر 15 ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی حادثے کے بعد کسی کو ایک کنایتاً کہا جاتا ہے کہ اگر تم ان میں سے ہو تو پھر 15 ہیں. کتاب المصنف فی احادیث والآثار، تو اس میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے 37104 میں، اور صفحہ نمبر ہے 445 قال ابو موسیٰ الاشعری. تو یہاں پر نام آ گیا. اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر ثانی اور صفحہ نمبر ہے 393. الاعمش عن شقیق قال كنا مع حذیفہ جلوسا فدخل عبداللہ، کہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے حذیفہ کے ساتھ اور داخل ہوئے عبداللہ اور ابو موسیٰ. کہاں پہ داخل ہوئے؟ المسجد. فقال احدهما منافق، تو جناب حذیفہ نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک منافق ہے. ثم قال ان اشبہ الناس حدیا ودلا وصمتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. اب کہہ رہے ہیں دو داخل ہوئے، ان میں سے ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کون کون داخل ہوئے؟ عبداللہ داخل ہوئے. تو یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ صورت میں، سیرت میں اور اخلاق میں اور آداب میں رسول اللہ جیسے ہیں. یہ کس کے بارے میں کہا؟ عبداللہ کے بارے میں کہا. نتیجہ کیا ہوا؟ جو دوسرا آدمی ہے ان کے لیے جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے. اب یہاں پر گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا لا ریب ان غلاة الشیعہ یبغضون ابا موسیٰ رضی اللہ عنہ لکونہ ما قاتل مع علی. کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے غالی. اب آپ دیکھیں کہ اس کیس کو اپنے اسٹرانگ کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا شیعوں کے غالی. مخالف ہے کس کے؟ ابو موسیٰ کے، کیونکہ وہ حضرت علی کے ساتھ نہیں لڑے. بھئی شیعوں کے غالی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خود حضرت علی ان کے مخالف تھے کیونکہ یہ اس وقت وہاں پہ گورنر تھے اور یہ جناب عثمان کے دور سے تھے. انہوں نے اتنا کیا کہ ان کو نہیں ہٹایا، لیکن جیسے ہی حضرت عائشہ نے بصرہ پہ حملہ کیا اور مولا امیر المومنین گئے تو انہوں نے فوج کی ترسیل روک دی اور لوگوں کو بہکانے لگے کہ علی کے ساتھ جا کے ساتھ نہ دو اور جنگ نہ کرو، جس پہ مولا امیر المومنین نے ہٹا دیا. تو ہمیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اگر آپ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے تو واضح کہیں وہ مخالفت کر رہے تھے ان کی. اس کے بارے میں کیا ہے؟ نیچے لکھا ہے رجالہ ثقات. اب آپ کے سامنے تاریخ دمشق، اور تاریخ دمشق کی ہے جلد نمبر ثانی و ثلاثون، اور یہاں ایرو لگا ہوا ہے اور صفحہ نمبر ہے 93. كنا مع حذیفہ جلوسا فدخل عبداللہ وابو موسیٰ المسجد فقال احدهما منافق قال ان اشبہ الناس حدیا بدلا وصمتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. کہ دو لوگ داخل ہوئے، ان میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری اور ایک جو ہے عبداللہ. یہ فرماتے ہیں کہ ایک ان میں سے منافق اور عبداللہ جو ہے سیرت میں، صورت میں، اخلاق میں، آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں. اب اس کے بعد دوسری روایت ہے آپ کے سامنے كنت جالسا مع عمار فجاء ابو موسیٰ فقال ما لي ولك، کہ عمار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو موسیٰ آئے تو حضرت عمار نے ابو موسیٰ سے کہا کہ میرا تم سے کیا تعلق؟ قال الست اخاک، تو ابو موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ قال ما ادری، نہیں مجھے نہیں پتا. الا انی سمعت رسول اللہ یلعنک لیلۃ الجمل، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تمہیں اونٹ والی رات. یہ اونٹ والی رات کیا ہے؟ یاد رکھیں اونٹ سے دو چیزیں منسوب ہیں. ایک ہے جنگ جمل کہ جس پہ حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھیں، اور ایک ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ تھے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجمل. تو آپ فرماتے ہیں الا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلعنک لیلۃ الجمل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ تمہیں اونٹ والی رات لعنت بھیج رہے تھے. قال، اب یہاں پہ ابو موسیٰ نے کہا انہ قد استغفر لی،
کہ انہوں نے میرے لیے استغفار فرمائی. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال عمار، تو عمار نے کیا جواب دیا؟ قد شاہدت اللعن ولم اشہد الاستغفار، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے لعنت تو سنی ہے لیکن میں نے ان کو تمہارے لیے استغفار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ کے سامنے یہی والا موضوع ہے، کتاب المعرفت والتاریخ اور جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 771، اور وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ احدہما منافق، کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جناب حذیفہ اور دو لوگ آئے، آپ نے فرمایا دو میں سے ایک منافق ہے، اور جناب عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا کہ یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت اور صورت میں اور آداب میں اور اخلاق میں شباہت رکھتے ہیں. اب یہاں پر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں ابن عبد البر ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ اس کو ضعیف کہہ کے گزر جائیں، یہ ابن عبد البر کہ جو آپ کے مشہور رجالی ہیں اور انہی کے اوپر احادیث کا آپ کا ڈیپینڈ ہے، تو وہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ کے بارے میں وَأَوَّلَهُ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ انہا، کہ علی علیہ السلام نے ان کو یعنی ابو موسیٰ کو کوفے کی گورنری سے ولایت سے ہٹا دیا تھا. فَلَمْ يَظَلْ وَاجِدًا مِنْهَا عَلَى عَلِيٍّ، اور اسی زمانے سے ان کے دل میں علی کے لیے کچھ تھا، یعنی بغض تھا، سیدھی سیدھی بات. حَتَّى جَعَ مِنْهُ مَا قَالَ حذیفہ، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا کہ حذیفہ کو ان کے بارے میں کہنا پڑ گیا. کیا کہنا پڑ گیا؟ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں. فَقَدْ رُوِيَ فِيهِ لِحُذَيْفَةَ کلام، تو حذیفہ سے کلام نقل ہوا ہے. کس کے بارے میں روایت ہوئی ہے؟ ابو موسیٰ کے بارے میں. اب اگر یہ ضعیف ہوتی تو یہ نہ کہتے ابن عبد البر کہ ایک کلام نقل ہوا ہے. وہ کلام کیا نقل ہوا ہے؟ منافق. لیکن یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ کرہت ذکرہ، میں پسند نہیں کرتا، مجھے کراہت آتی ہے اس بات کو کہنے سے. اب وہ بات ہے اتنی بری کہ ان کو کراہت آ رہی ہے، اور یہ بری بات کس نے کہی ہے؟ صحابی رسول جناب حضرت حذیفہ نے کہی ہے. واللہ یغفر لہ، اللہ جو ہے وہ انہیں معاف کرے. کس کو؟ ابو موسیٰ کو. ثم قال من امرہ یوم الحکمین ما کانا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ابو موسیٰ نے کیا جنگ صفین کے بعد ایز اے حکم، وہ کیا ہے تو بعد میں آ جائے گا. تو ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جو پھر انہوں نے کیا وہ تو یعنی بہت واضح ہے کہ حکم بن کے انہوں نے کیا کیا کہ کس طرح سے مولا امیر المومنین کے خلاف ایک سازش کی. اب ایک اور صفحے پہ صفحہ نمبر 1763 پر فرماتے ہیں وَكَانَ مُنْحَرِفًا عَنْ عَلِي لِأَنَّهُ أَوَلَ أَزَلَهُ وَلَمْ یستعملہ، کہ یہ ابو موسیٰ جو ہے منحرف تھے علی سے، یعنی ان کے مخالف تھے، کیونکہ انہوں نے عزل کیا تھا کوفے کی گورنری سے اور بعد میں ان کو جو ہے کوئی عہدہ نہیں دیا تھا. وَكَانَ لِحُذَيْفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فِيهِ کلام، اور ہم بتا چکے ہیں کہ حذیفہ کے بارے میں جو ہے کچھ گفتگو ہے. اب یہاں پر آ جائیں کنز العمال جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 217 اور 18 میں. یہاں پر ایک موضوع ہے ان بنی اسرائیل اختلفوا فلم يضل اختلافهم بینہم حتی بعثوا حکمین فضل واضل، کہ بنی اسرائیل، اب اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا ترجمہ جو ہے اب کنز العمال آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 173، اور یہاں پہ روایت ہے بنی اسرائیل باہمی نزاع و اختلاف کا شکار ہو گئے، پھر مسلسل اسی اختلاف و انتشار کی حالت میں تھے کہ آخر انہوں نے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اپنے دو نمائندوں کو حکم و فیصل بنا کر بھیجا، مگر دونوں خود بھی گمراہی کا شکار ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لگا دیا، اور یقیناً یہ امت بھی عنقریب افتراق و انتشار کا شکار ہو جائے گی، اور یہ باہمی اختلاف و نزاع اسی طرح برقرار ہوگا کہ وہ دو فیصل بھیجیں گے لیکن دونوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے متبعین کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ اشارہ ہے کس کی جانب؟ یہ اشارہ ہے جنگ صفین میں جب ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف یا بالفاظ دیگر نفس رسول کے خلاف، خلیفۃ رسول کے خلاف، داماد رسول کے خلاف، صحابی رسول کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام میں افضل ترین فرد کے خلاف سازش کی. اور اس کے بعد یہ الفاظ کیا ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور جو ان کو مانے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. المستدرک علی الصحیحین، اور اس کی جلد نمبر 4 ہے، شبیر برادرز کی ہے، اور آپ کے سامنے صفحہ ہے 240. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح ہے کہ انہوں نے کیا کیا، تو وہاں ہم نے واضح کر دیا ہے وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ فَنَهَى النَّاسَ عَنِ الْقِتَالِ، وہ اس وقت کوفے میں تھے اور لوگوں کو جنگ پہ جانے سے روک رہے تھے. اب کس کے خلاف جنگ پہ جانے سے روک رہے تھے؟ کوئی عام بلوا نہیں تھا، یہ جنگ تھی چوتھے خلیفہ کی. اب اگر آپ اتنا شور کرتے ہیں خلیفہ خلیفہ خلیفہ، اور آپ اتنا شور کرتے ہیں کہ صحابی صحابی صحابی، تو مولا علی صحابی تھے، خلیفہ کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. جنگ کرنے والے قطعاً رافضی تھے، جنگ کرنے والے قطعاً باغی تھے، جنگ کرنے والے قطعاً منافق تھے. آج اگر کہا جاتا ہے خلیفہ کو نہ مانے کافر ہے، کو مخالفت کرے کافر ہے، تو جو خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے آئے وہ کیا تھے؟
تو یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی کی بیعت کی گئی تو ابو موسیٰ اس وقت کوفے کے گورنر تھے. آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں لوگوں کو قتال سے منع کیا اور فتنے میں شریک ہونے سے روکا. تو حضرت علی نے ان کو کوفے کی ذیقارہ سے معزول کر دیا اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن بن علی کو ان کی طرف بھیجا. انہوں نے آ کر حضرت ابو موسیٰ کو معزول کر دیا. اب اس کے بعد دوبارہ یہی موضوع ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے کیوں روکا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قریبی افراد میں سے نہیں تھے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح حکم دے چکے تھے کہ علی حق پہ ہوں گے. علی کی مدد کرنا کس میں؟ جنگ جمل میں، صفین میں، نہروان میں. اب جب سامنے یہ جنگ ہو چکی ہے تو انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہاں پر واضح روایت ہے 4674 میں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب بقتال ناقصین والقاسطین والمارقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ناقصین یعنی بیعت توڑنے والوں یعنی اصحاب جمل. اب یہ بریکٹ میں خود ترجمہ کرنے والے جو صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب جمل. اصحاب جمل کون؟ یعنی حضرت عائشہ اور ان کے فوجی کو ان کو کہا جا رہا ہے بیعت توڑنے والے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے چوتھے خلیفہ کی بیعت کو توڑا؟ قاسطین بغاوت کرنے والے یعنی اہل صفین. یہ کون ہے؟ شام. یہ باغی ہیں. یہ انہوں نے کیوں کہا باغی؟ یہ بالکل وہی چیز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے یا عمار تقتلک فیۃ باغیۃ. اور اس کے بعد دین سے نکل جانے والوں یعنی خوارج سے جہاد کرنے والے. اب یاد رکھیں کہ خوارج کے لیے زیادہ شور کیا جاتا ہے. خوارج کا جرم یہی ہے کہ حضرت علی سے جنگ کی تو وہ تو ان دو پہلوؤں کا بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنا ٹیکنیکل کام کیا جاتا ہے محبت اہل بیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ خوارج کی مخالفت کی جاتی ہے، لیکن وہی جرم جو خوارج کا دو پہلے لوگوں نے کیا، اور یاد رکھیں کہ خوارج بنے ان دو پہلے والوں کی وجہ سے، ان کو جو ہے کچھ نہیں کہا جاتا، اور اہل بیت سے ایک محبت ظاہر کرنے کے لیے ان دو کو تو کچھ نہیں کہتے، خوارج کو کہہ کے اظہار محبت کرتے ہیں، جبکہ خوارج ان دو سے اس اعتبار سے کم تھے کیونکہ یہ اصحاب تھے اور یہ ام المؤمنین تھی. ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا مولا امیر المؤمنین کی فضیلت کے بارے میں، ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا صحابی کی اہمیت کے بارے میں بنسبت ان کے کہ یہ جو خوارج بعد میں آنے والے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی تو خوارج کی نوبت آئی.